صفحہ نمبر 54 اور آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اس وقت کو یاد کرو جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم مضبوط رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو، بس تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور تم مارو ان میں سے ہر ایک کے پور پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دے دے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایمان والوں کو مضبوط رکھنا ہے، ان کی مدد کر کر، کافروں کو مار کر تم نے ان کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور غزوہ بدر والے دن ایسے نظارے دیکھنے کو ملے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کافروں کی گردنیں اتر رہی ہوتی تھی، لیکن ان کو مارنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ کون تھے؟ اللہ کے فرشتے۔ آواز ہو رہی تھی کہ مارو فلاں کو، لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے وحی کی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کی مدد کر کے، ان کی نصرت کر کے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو۔ رعب اللہ رب العالمین نے صرف غزوہ بدر میں ہی کافروں کے دلوں پہ نہیں ڈالا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام جنگوں میں مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب کافروں کے دلوں پہ ڈالا۔ آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ وہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں دور کی مسافت پر ہوتا ہوں، 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہوں، لیکن کافر مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شان ہے۔ اور آپ کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفۃ المسلمین ہوتے مدینہ میں موجود تھے، لیکن کیس و کسریٰ آپ کے ڈر سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ تو فرمایا ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اب فرشتوں کو حکم اللہ دے رہا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کافروں کی تم گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر پور پر مارو۔ بنان یہ جمع ہے بنانتن کی،
کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سارے پوروں پر انہیں مارو، پاؤں کے پوروں پر مارو، انگلیوں کے پوروں پر مارو۔ پاؤں کے پوروں پر مارو گے وہ بھاگ نہیں سکیں گے، ہاتھوں کے پوروں پہ مارو گے تو وہ تلوار اور اسلحہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ تو فرمایا فرشتوں کو ان کی گردنوں کو بھی مارو اور ان کے ہر پوروں پر بھی آپ مارو۔ فرمایا یہ سزا ان کو کس وجہ سے ملی ہے؟ اس وجہ سے شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کامیابی اس شخص کی ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی MPA، MNA، ناظم چودھری بننے میں نہیں ہے، MA کا امتحان دینے میں نہیں ہے، BA پاس کرنے میں نہیں ہے، میٹرک پاس کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل میں کامیاب وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے اور جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کو سزا یہ کیوں ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ بس جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا یہ تو عذاب ہے نا، ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، فذوقوہ اس کو چکھ لو، یعنی کہ جنگ کے اندر جو تمہیں ذلت اور رسوائی ملے گی یہ تو دنیا کے اندر عذاب ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نافرمانی سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذ یوحی جب وحی کی ربک تیرے رب نے الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس تم مضبوط رکھو، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، رعب کو، فاضربوا پس تم مارو، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، واضربوا اور تم مارو، منہم ان میں سے، کل بنان ہر پور پر، ذالکا یہ بھی انہم اس وجہ سے ہے بے شک انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو بندہ نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت پکڑ والے ہیں، ذالکم یہ تم فذوقوہ پس چکھو اس کو، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ اذ یوحی جب وحی کی ربکا تیرے رب نے، الی الملائکہ فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، پس ثبتو تم مضبوط رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ان قریب القی میں ڈالوں گا، فی میں قلوب دلوں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب کو، فاضربوا بس تم مارو، فوق اوپر، اعناق گردنوں کے، واضربوا اور مارو، منہم ان میں سے، اللہ ہر بنان پور، ذالکا یہ بھی
اس وجہ سے ہے انا بے شک انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی اللہ کی اور رسولہ اس کے رسول کی اور من جو شخص یشاقق نافرمانی کرے اللہ کی اور رسولہ اس کے رسول کی فَإِنَّ بس بے شک اللہ تعالی شدید سخت عقاب پکڑ والا ذالکم یہ تم بس ذوقوا چکھو اس کو وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار